دیکھیے دو اینگلز ہیں جی عورت کو تعلیم دینے کے حوالے سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پہلے زاویے سے ہم دیکھیں تو صرف خاندان کی تعلیم بھی مرد کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے. مراد یہ ہے کہ مرد نے چونکہ اپنی معاشی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اس کا کم وقت ہے جو اپنے گھر والوں کے درمیان گزرتا ہے. اس کے مقابلے میں خاتون کا زیادہ وقت ہے جو گھر والوں کے درمیان، رشتہ داروں، اولاد کے درمیان گزرتا ہے. تو نیچرلی اس نے ایک انسان سازی کا کام کرنا ہے. روزی کمانا بہت امپورٹنٹ ہے لیکن انسان سازی سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. جی انسانوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے، میں جب اچھا کا ورڈ بولتی ہوں تو مجھے ہمیشہ کچھ لوگوں کی باتیں میرے مائنڈ میں گونجتی ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا کا ورڈ کیوں بولتے ہیں، یہ تو ججمنٹل ہو جانا ہے، یہ تو ہر ایک کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسانوں کا جو بھی سٹینڈرڈ ہو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جو اس نے انسانوں کو پیدا کیا. جی تو کسی بھی چیز کے موجد کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے انسٹرکشنز دے. تو انسانوں کو تخلیق کرنے والا رب ہے، اس نے جس چیز کو اچھا کہا وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، بھلا ہے، خیر ہے، اور جس کو برا کہا وہ برا ہے. تو بات ہے انسان سازی کی، انسانوں کی تہذیب کی، کہ انسانوں کو تہذیب سکھانے کی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ماں کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے. جب بچہ پیٹ میں ہے اس وقت بھی اسے اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور آنے والے بچے کی خاطر اپنے آپ کو کس طرح سے سنبھال کے رکھنا ہے. اور پھر دودھ پلانے سے لے کے بچہ جب ہوش کی عمر کو پہنچتا ہے اس وقت تک اس کی ذمہ داریاں کس قدر زیادہ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کو یاد پڑتا ہوگا آپ کو کھانا کیسے کھایا جائے، کس نے سکھایا تھا، کپڑے کیسے پہنے جائیں، سونے سے پہلے کیا کیا جائے. آپ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہر وقت ماں کی ٹریننگ میں تھے. ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی سمجھانے والا، بتانے والا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے جب شرٹ پہننے نہیں آتی تھی، میری ایک بازو پھنس جاتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، تو میری ماں مجھے وہ بھی پہننا سکھاتی تھی. ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب دعا پڑھ کے آپ کپڑے پہنتے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ دعا پڑھی تھی، دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ماں کی رسپانسبلٹی تو کسی وقت ختم ہی نہیں ہوتی. جی آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ چلتا اور رہتا ہے. ریلی اگر میرے بس میں ہونا تو یہ سارا تعلیمی نظام تبدیل کر کے خواتین کے لیے، ان کے لیے مدر ایجوکیشن لازم کر دیں. کم از کم انہیں اپنی بنیادی ذمہ داری تو پوری کرنی آئے. اس کے ساتھ آپ جو جی چاہے، جس کا جو پوٹینشل ہے انہیں ضرور سکھائیے، سکلز دیجئے. آج کتنا زیادہ زور ہے، بچوں کو سکلز سکھانی ہے، بڑوں کو سکھانی ہے، خواتین کو سکلز سکھانی ہے. ہنر سیکھ کے کیا کریں گے؟ روزی روٹی کمانا سیکھیں گے نا، کہ روزی روٹی کیسے کمائی جائے. تو وہ جو روزی روٹی کمانا یا آپ کا کمائی کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نسلوں کی تعمیر زیادہ امپورٹنٹ؟ لیکن دوسرا پہلو میں ضرور یہاں پہ آپ سے یہ سم اپ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے، وہ بچے کی تربیت بہت اچھی کر سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ابتدائی ایجوکیشن ہے نا، پرائمری یا ایلیمنٹری ایجوکیشن، یہ تو خواتین کو دے دینی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جس اچھے انداز میں بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں، اس اچھے انداز میں شاید مرد اتنی باریکیوں کو نہیں سمجھتے جتنی باریکیوں کو ایک عورت سمجھتی ہے. تو عورت کو تعلیم دینا دراصل پورے معاشرے کو تعلیم دینا. عورت کو تعلیم دینا انسان سازی کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، بہتر انسان بنانے کے لیے، تہذیب یافتہ بنانے کے لیے، اور ایک ایسی قوم کو اٹھانے کے لیے ضروری ہے جس قوم نے صرف سروائیو نہیں کرنا، اس نے دوسری قوموں کو لیڈ کرنا ہے. اور نسلوں کی تربیت کرنے والی ماں اگر اپنے علم میں، اپنی تربیت میں پختہ ہو تو اس کی وجہ سے بہترین قوم وجود میں آ سکتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اچھی مائیں دے دے اور ہمیں ماؤں کی اچھی تربیت کرنے کی، اچھی تعلیم دینے کی توفیق عطا کر دے. آمین. آمین.